السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے ناظرین آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ جس زمین پر ہم رہتے ہیں، جس دنیا میں ہم رہتے ہیں، اس دنیا کا وجود کس طرح ہوا، یہ دنیا وجود میں کیسے آئی، اس دنیا کو اللہ جل شانہ نے کیسے تخلیق کیا، قرآن کریم اس کے بارے میں کیا کہتا ہے اور سائنس اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، آج ہم یہی بات کرنے کے لیے آئے ہیں اور یہی بتانے کے لیے حاضر ہوئے ہیں کہ قرآن کریم اس کے بارے میں کیا فرماتا ہے، اللہ جل شانہ کا کیا فرمان ہے، اور اس کے متعلق سائنس کیا کہتی ہے کہ دنیا کس طرح بنی، دنیا کا وجود کس طرح ہوا۔ تو آئیے حضرات شروع کرتے ہیں ویڈیو۔ پہلے قرآن کریم کے متعلق جان لیتے ہیں کہ اللہ جل شانہ کا قرآن کریم میں کیا فرمان ہے۔ اس دنیا کی تخلیق کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما وجعلنا من الماء کل شیء حی افلا یؤمنون، یعنی کیا کافروں نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین دونوں ملے ہوئے تھے تو ہم نے جدا جدا کر دیا، اور تمام جاندار چیزیں ہم نے پانی سے بنائیں، پھر یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ ہم نے آسمان اور زمین کو پھاڑ دیا، اس سے پہلے جڑے ہوئے تھے، وہ آپس میں ملے ہوئے تھے، تمام چیزیں آپس میں چپکی ہوئی تھیں، ایک دوسرے سے ملی ہوئی تھیں، اور ہم نے ان کو کھول دیا، ہم نے ان کو پھاڑ دیا، لیکن کس انداز میں دونوں جڑے ہوئے تھے اس کا پتہ نہیں، یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ لیکن اتنا ضرور ہے کہ تمام آسمان اور زمین جڑے ہوئے تھے، جس طرح آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ تمام آسمان الگ، 7 آسمان الگ، زمینیں الگ، ستارے الگ، چاند الگ، سورج الگ، ساری چیزیں الگ ہیں، زمین آسمان کے نیچے بہت دوری پر ہے۔ اسی طریقے سے دنیا کی ہر چیز جو اللہ جل شانہ نے اپنی قدرت سے بنائی ہے، سب الگ الگ ہیں۔ یہ پہلے ایسا نہیں تھا، یہ ساری چیزیں ملی ہوئی تھیں، لیکن اللہ جل شانہ نے اپنی قدرت سے اس کو پھاڑا، اور یہ ساری چیزیں دنیا کے اندر بکھر گئیں، پھیل گئیں، اور اس طریقے سے اس دنیا کا وجود ہوا۔ یہ تو اللہ جل شانہ نے آج سے 1400 سال پہلے قرآن کریم میں ارشاد فرما دیا تھا، جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر یہ قرآن نازل ہوا، جبھی اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا کو بنانے کا جو طریقہ تھا وہ قرآن کریم میں بتایا۔ اب سائنس کیا کہتی ہے اس کو دیکھتے ہیں۔ سائنس اپنی ناقص تحقیق میں یہ کہتی ہے کہ فضاؤں میں پہلے کچھ نہیں تھا، پھر ایک زبردست دھماکہ ہوا جس کو یہ لوگ بگ بینگ کہتے ہیں، جس کی وجہ سے تمام سیارے الگ الگ ہو گئے، تمام کہکشاں الگ الگ ہو گئے اور پھیلنے لگے، اور کچھ ستارے زمانے دراز کے بعد ٹھنڈے ہوئے۔ اسی میں ہماری زمین بھی ٹھنڈی ہوئی، پھر اس پر کاشت ہوئی اور ابھی رہنے کے قابل ہے۔ لیکن سائنس یہ بات کہنے سے قاصر ہے کہ دھماکہ کس چیز میں ہوا، وہ کون سی بڑی چیز تھی جس میں اتنا بڑا دھماکہ ہوا کہ اتنی بڑی بڑی کہکشائیں پیدا ہو گئیں اور اتنے بڑے بڑے ستارے پیدا ہو گئے۔ ایک مسلمان کے لیے یہ کہنا بہت آسان ہے کہ اللہ کی ذات نے یہ سب پیدا کیا، اسی نے دھماکہ کیا، اسی کی ذات ہے جس نے ہائیڈروجن گیس پیدا کی، جس سے یہ کائنات بنا دی۔ بگ بینگ دھماکے نے یونیورس یا کائنات کو ہر طرف پھیلا دیا۔ بگ بینگ سے خلا میں ستاروں کی بہت بڑے بڑے جھرمٹ وجود میں آ گئے، جنہیں ہم کہکشاں کہتے ہیں۔ کہکشائیں بڑی تیز رفتاری سے ایک دوسرے سے جدا ہو رہی ہیں، اور اس طرح کائنات پھیلتی جا رہی ہے۔ آج بگ بینگ یعنی ہماری کائنات کے نقطۂ آغاز کو 13 ارب سے زائد سال ہو چکے ہیں، یعنی سائنس کے مطابق اس بگ بینگ کو واقع ہوئے تقریباً 13 ارب سال سے بھی زائد ہو چکے ہیں۔ 1894 میں ایک ویگیانک اور سائنٹسٹ ہوئے جن کا نام جارجس لیمیترے تھا۔
انہوں نے بگ بینگ کی کھوج کی اور دنیا کو بتایا کہ دنیا کا وجود ایک دھماکے کے ذریعے ہوا جس کو بگ بینگ کہا جاتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اس دھماکے کے 3 لاکھ سال بعد پورا برہمانڈ ہائیڈروجن اور ہیلیم گیس کے بادلوں سے بھر گیا۔ اس دھماکے کے 3,80,000 سال کے بعد انترکش میں صرف فوٹون ہی رہ گئے۔ ان کے ذریعے تاروں اور آکاش گنگاؤں کا جنم ہوا اور بعد میں جا کر گرہوں اور ہماری پرتھوی کا جنم ہوا۔ یہ مہاوسفوٹ یعنی بگ بینگ کا سدھانت ہے۔ پھر اس کے بعد دنیا کے مشہور ویگیانک پروفیسر اسٹیفن ہاکنگ نے سمجھانے میں اہم بھومکا نبھائی اور بلیک ہول اور بگ بینگ سدھانت کو سمجھانے میں ان کا بہت اہم یوگدان ہے۔ تو جو چیز قرآن کریم نے اب سے پہلے 1400 سال بتا دی تھی، اب سائنس نے بھی اس بات کو تسلیم کیا ہے اور وہی بات آ کر کہی ہے۔ اس کے بعد بگ بینگ اور اس دھماکے کے بعد کیا ہوا وہ میں نے بتایا کہ سائنس کہتی ہے کہ دھماکے کے بعد دھواں ہی دھواں تھا، ہائیڈروجن گیس تھی۔ قرآن کریم کو دیکھیے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين فقضاهن 7 سماوات في يومين واوحى في كل سماء امرها۔ یعنی اللہ تعالیٰ پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا جب کہ وہ اس وقت دھوئیں کی شکل میں تھا، اور اس نے زمین اور آسمان بنائے اور اس سے اور زمین سے کہا چلے آؤ، چاہے خوشی سے یا زبردستی۔ دونوں نے کہا ہم خوشی خوشی آتے ہیں۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے 2 دن میں اپنے فیصلے کے تحت ان کے 7 آسمان بنا دیے، ہر آسمان میں اس کے مناسب حکم بھیج دیے۔ ان آیتوں میں 3 باتیں بتائیں، ایک یہ کہ آسمان پہلے دھواں تھا، اور دوسری بات یہ بتائی کہ 2 دن میں 7 آسمان بنائے اور ہر آسمان کے مناسب ان کو احکامات دیے، اور تیسری بات یہ بتائی کہ دنیاوی آسمان کو چراغوں یعنی ستاروں سے اللہ جل شانہ نے مزین فرمایا۔ اب آتے ہیں سائنس کے اوپر۔ سائنسداں اپنی ناقص تحقیق میں کہتے ہیں کہ بہت زمانہ پہلے بگ بینگ دھماکہ ہوا، اس کے نتیجے میں ہائیڈروجن گیس اور ہیلیم گیس بنی، پھر بہت زمانے کے بعد آہستہ آہستہ ٹھنڈا ہوا، اور اسی دھوئیں گیس اور کچرے سے یہ کہکشاں بنی، سورج بنے اور ستارے بنے۔ چونکہ سائنسداں ایسی باتوں کے بارے میں بات کرتے ہیں جو ان کو نظر آتا ہو، اور دوربین سے ستارے اور کہکشاں نظر آتے ہیں، آسمان نظر نہیں آتا، اس لیے وہ صرف ستاروں کی پیدائش کے بارے میں یا اس کی گردش کے بارے میں بتاتے ہیں اور نظریہ قائم کرتے ہیں۔ آسمان کے بارے میں نہ وہ کچھ بتاتے ہیں اور نہ کوئی نظریہ قائم کرتے ہیں، کیونکہ آسمان اتنا دور ہے کہ کسی دوربین سے آج تک نظر نہیں آیا۔ قرآن نے پہلے ہی کہا تھا کہ آسمان میں دھواں تھا، پھر بعد میں ہم نے اس سے 7 آسمان بنائے، زمین بنائی اور بہت سے ستارے بنائے۔ قرآن نے 1400 سال پہلے جو بتائی تھی بات، آج سائنس ٹھیک انہی باتوں کی تحقیق کرتی ہے اور حیران رہ جاتی ہے۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اس ویڈیو میں ہم نے جانا کہ قرآن کریم میں اللہ جل شانہ نے دنیا کو بنانے کا جو طریقہ اختیار کیا، دنیا کس طرح وجود میں آئی، اللہ جل شانہ نے دنیا کی تخلیق کس طرح کی وہ بتایا، اور سائنس 1400 سال کے بعد اسی پر تحقیق کرتی ہے تو اسی نتیجے پر پہنچتی ہے کہ جو قرآن کریم میں 1400 سال پہلے بتا دیا گیا تھا، واقعی دنیا اسی طریقے سے وجود میں آئی ہے، اسی طریقے سے بنی ہے۔ لیکن سائنس یہ نہیں بتاتی ہے کہ دنیا میں جو بگ بینگ کا دھماکہ ہوا یہ کس طریقے سے ہوا، یہ ہوا یا کیا گیا، تو سائنس اس بارے میں خاموش ہے۔
اللہ جل شانہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اگر یہ دنیا وجود میں آتی اور بگ بینگ کے ذریعے سے وجود میں آئی، اگر یہ دھماکہ اپنے آپ ہوتا، جس طرح سائنٹسٹ کہتے ہیں، سائنسداں کہتے ہیں کہ اگر اپنے آپ یہ دھماکہ ہوتا تو پھر جس طریقے سے دھماکے میں تباہی ہوتی ہے، بربادی ہوتی ہے، تو دنیا کا وجود اس طرح نہیں ہوتا، بلکہ آسمان کچھ ہوتا اور زمین یہ کچھ ہوتی، یعنی اس طریقے سے اس کا وجود نہ ہوتا۔ لیکن ظاہر سی بات ہے، جب یہ ساری چیزیں بالکل اپنی جگہ پر فٹ بیٹھی ہیں، دھماکہ ایسا ہوا کہ آسمان اپنی جگہ پر فٹ چلا گیا، ستارے اپنی جگہ پر آ گئے، زمین اپنی جگہ پر پہنچ گئی، چاند اپنی جگہ پر پہنچ گیا، سورج اپنی جگہ پر پہنچ گیا، تو ظاہر سی بات ہے یہ دھماکہ کرنے والی کوئی ذات ہے، اور وہ ذات کون سی ہے؟ وہ ذات اللہ جل شانہ کی ہے۔ سائنسداں یہ کہتے ہیں کہ دھماکہ اپنے آپ ہوا، لیکن آسٹریلیا کا ایک سائنٹسٹ بعد میں آیا، اس نے کہا کہ یہ دھماکہ جو ہوا یہ اپنے آپ نہیں ہوا، بلکہ یہ دھماکہ کیا گیا۔ لیکن کرنے والی ذات کون سی ہے؟ وہ ذات صرف اللہ جل شانہ کی ذات ہے، جو ہر چیز پر قادر ہے۔ جو نظام ہستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔